جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے پاکستان کے جو سینئر پولیٹیشین ہے سینیٹر مشاہد حسین سید، تہران میں ان کے ساتھ جو ان کی ایک انفارمل ڈسکشن ہوئی، اس میں کیسے انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان غریب ملک ضرور ہے، اس کے پاس وسائل کی کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو افغانستان اور افغانستان کے عوام وہ غیور عوام ہیں، اور وہ کبھی بھی کسی اور ملک کی دھمکی میں یا دباؤ میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اور آپ کو دیں گے چنیوٹ مقابلے میں غضنفر ندیم کے ساتھ ہلاک دوسرے دہشت گرد کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گرد یونس کا تعلق بھی کلدم ٹی ٹی پی سے تھا۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ معاملات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں، اور ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کی ایک جنگ تو ہوگی۔ ملتان میں ایف آئی اے ٹیم نے ایئرپورٹ سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودھری نعیم ابراہیم کو گرفتار کر لیا۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور پاکستان کی اکانومی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ لڑ سکے۔ افغانی تو پچھلے 40 سال سے ڈائریکٹ جنگ لڑ رہے ہیں، ان کی تو عادت ہے، اور ان کی اکانومی بھی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ جنگ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خرچے ورچے کچھ ہیں نہیں۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے لیوش لائف اسٹائل ہے ان آرمی جنرلز کا، اور یہ جنگ ونگ لڑنے کے قابل رہے نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر افغانستان سے پاکستان لڑتا ہے تو پھر پاکستان کی قبر بہت جلد کھود جائے گی۔ اسی لیے پاکستان ترلے منتیں کر رہا ہے امریکہ کی، افغانیوں کی، لیکن لڑائی کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ افغانستان سے لڑنے کے قابل نہیں تو بھارت سے کیسے لڑیں گے۔ جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں ان میں جو لیٹسٹ ایک چیز آئی ہے وہ ہے کنڑ ریور کی۔ کنڑ ریور 177 کلومیٹر کا دریا ہے جو پاکستان کے کے پی اور افغانستان میں بہتا ہے۔ افغانستان کی سرکار نے ایک بھارت کی کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اور اس پہ ڈیم بنا رہی ہے، اور وہ پاکستان اس پہ بہت زیادہ غصے میں ہے کہ یہ آپ ڈیم بنائیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا اور پانی ہمارا مارا جائے گا، تو آپ یہ ڈیم نہ بنائیں۔ لیکن طالبان سرکار نے کہا ہے کہ ہم تو یہ ڈیم بنائیں گے، جس نے جو کرنا ہے کر لے۔ تو عزیز دوستوں، دریا کے اس کو پاکستان میں چترال دریا کہا جاتا ہے، اور انڈین کمپنی سے معاملات طے ہو گئے اس ڈیم کو بنانے کے لیے۔ 2013 میں پاکستان اور افغانستان کی سرکار نے اس دریا کے حوالے سے 1500 میگا واٹ کا ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اپروو کیا تھا، لیکن وہ کبھی اس پہ کام شروع ہو نہیں سکا۔ اور اب افغانستان میں طالبان سرکار کہتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے جو ضروری ہوگا وہ کریں گے، اور اس میں ہمیں کسی کی اپروول کی ضرورت ہے نہیں، یہ ہمارا دریا ہے، ہم اس پہ جو مرضی آئے کریں، آپ کون ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اس افغانستان نے نارتھ میں ان کا آمو دریا ہے، اس کو بھی ڈائیورٹ کر دیا ہے، اور اس کا پانی جو ترکمنستان اور ازبکستان جاتا تھا اس کو ڈائیورٹ کر کے اپنے اندر لے لیا ہے، تو اس پہ بھی ترکمنستان اور ازبکستان کی سرکار نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ افغانستان کی طالبان سرکار ریڈیکل چینجز کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے۔ عزیز دوستوں، اسی حوالے سے جو ٹیررزم کے معاملات ہیں اس پہ کافی بات چیت ہے۔ ابھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ میں پاکستان کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں منیر اکرم، انہوں نے کہا ہے کہ افغان ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان، اس کے پاس لیٹسٹ سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار کہاں سے آئے، اور یہ سارے لیدل ویپنز جو ہیں جو کہ امریکن ہیں، جو امریکہ کی فوج جب افغانستان چھوڑ کے گئی تھی
وہ TTP کے پاس کہاں سے آئے؟ تو ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر کے غریب نوجوانوں کے پاس لیٹسٹ ہتھیار کہاں سے آتے ہیں؟ پاکستان کارما کو مانتا نہیں ہے، لیکن کارما اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. جو فصل تم بو گے وہی فصل تم کاٹو گے. پاکستان لیٹسٹ ہتھیار اپنے ٹیررسٹوں کو دے کے بھارت بھیجتا تھا، تو آج بھگت رہے بھائی. آج وہی چیز اس کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ یہ تحریک طالبان پاکستان ہے، اس میں ایک بھی افغانی نہیں ہے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ جو کرنٹ سٹیٹ آف ریلیشن شپ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور کیا اس حوالے سے معاملات چل رہے ہیں، تو اس میں یہ بات پہلے افغان جو میڈیا ہے وہ رپورٹ کرتا رہا ہے. جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ جب پاکستان اور کالعدم TTP کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے اور وہ مذاکرات کی جو میڈیشن ہے وہ افغان طالبان کی حکومت ہی کروا رہی تھی، اور اس وقت جو پاکستان کے ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جو بعد میں پشاور کے کور کمانڈر تھے، اور بطور پشاور کے کور کمانڈر کے انہوں نے سیریز آف میٹنگز کی افغانستان کے اندر TTP کی جو قیادت ہے. اور افغان فارن منسٹر کے دعوے کے مطابق جو میجورٹی ایشوز تھے پاکستان اور TTP کے درمیان وہ حل ہو گئے تھے. انفیکٹ انہوں نے یہ دعویٰ کیا اکارڈنگ ٹو مشاہد حسین سید کہ دونوں فریقین معاہدے کے بالکل قریب تھے. ایک ایشو جس پر پیش رفت نہیں ہو سکی تھی یا آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو تھا، وہ تھا کہ جو قبائلی علاقے ہیں، جو اب قبائلی علاقے نہیں ہیں، جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں، ان کا کیا ہونا چاہیے. کیونکہ جو TTP ہے اس کا یہ مطالبہ تھا کہ جو قبائلی علاقوں کی سابقہ حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے، کیونکہ پاکستان نے اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک ریفارم کے تحت جو قبائلی علاقے تھے ان کو باقاعدہ پاکستان کا حصہ بنا دیا تھا. یعنی کہ جو وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے تھے کہ وہ قوانین جو پاکستان کے باقی علاقوں پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، اب ان قبائلی علاقوں پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن جو افغان یا TTP کا یہ مطالبہ تھا کہ جو فاٹا کی پرانی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے. یہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو تھا. لیکن افغان وزیر خارجہ کے مطابق یا انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان پھر مذاکرات سے پیچھے ہٹ گیا، پاکستان بیک آؤٹ کر گیا، جس کی وجہ سے پھر دونوں ملکوں کے درمیان اور خاص کر کے پاکستان اور TTP کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوا. اب ظاہر ہے کہ یہ افغان وزیر خارجہ کا دعویٰ ہے. جو میری اپنی معلومات ہے اس میں TTP اور جو خاص کر کے افغان طالبان کا بھی اس میں یہ انٹرسٹ تھا کہ آخر وہ کیوں چاہتے تھے کہ جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں ان کی پرانی حیثیت کو بحال کیا جائے. کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ افغان طالبان بھی یہ دلچسپی رکھتے تھے کہ جو قبائلی علاقے ہیں، جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں، اس کا جو کچھ علاقہ ہے وہ TTP کو پاکستان دینے پر رضامندی ظاہر کرے، اور وہاں پر ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقے پر ان کا کنٹرول ہو، اور جس طریقے سے وہ وہاں کا نظم و نسق چلانا چاہیں ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. ان ادر ورڈز پاکستانی حکام کا یہ کنسرن تھا کہ افغان طالبان اپنا مستقبل کا سوچ رہے ہیں، ایک بفر وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. بفر زون کے مستقبل میں اگر جس طرح امریکہ نے 9/11 اٹیکس کے بعد افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا، تو افغان طالبان کے پاس کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پناہ لے سکے.